عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد توحید و رسالت کی شہادت اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ خالصتاً مالی عبادت ہے جو کہ تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم السلام کی شریعتوں کا لازمی جز رہی ہے، اور اس امت کے لیے بھی قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ 32 آیات میں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کہہ لینا ہی کافی ہے، مگر 32 مرتبہ زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کہیں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور کہیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، محبوب علیہ السلام آپ خود ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول فرمائے، صدقات وصول فرمائے، زکوٰۃ وصول فرمائے، اور تطہرھم بہا وتزکیہم، اور آپ ان سے زکوٰۃ وصول فرما کے انہیں ستھرا فرمائے، ان کا تزکیہ نفس فرمائے، انہیں پاکیزہ فرمائے، اور خالی اتنا ہی نہیں فرمایا وصلی علیہ، پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائے۔ دیکھ لیں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام سے دعائیں رب کروا رہا، اللہ فرماتا ہے وصلی علیہ، آپ ان کے لیے دعا فرمائے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں قلب کا سکون عطا فرمائے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرکار کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی دعا اس کے حصے میں آتی ہے، اور حضور علیہ السلام آپ کا اپنا ارشاد گرامی ہے زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی جو صاحب نصاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال کا عطا فرمایا ہوا ہے، جب وہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، اس میں یہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے آپ کسی طرح میرے تے زکوٰۃ نہ لگے، اگر میں ایسے کر لوں تو زکوٰۃ نہیں نہ دینی پڑے گی۔ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اگر میں انج کرنا تو پھر نہیں نہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میں کہا خدا کے بندے جس رب نے تجھے مال دیا ہے خوش ہو کے اس کی زکوٰۃ ادا کر، ان لوگوں کی طرف دیکھ جو زکوٰۃ لینے کے لیے لائنوں میں لگے۔ تو کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اسے تمہیں دینے والوں میں رکھا اور تم اس میں بھی بہت سے کام لیتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی کفالت کرے، 6 چیزوں کی گارنٹی دے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہو کر اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت کسے دینی ہے؟ حضور کو، کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، صحیح استعمال ہوگا، یا ان کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جس پر آپ جنت کے جو ہے وہ ضامن بن رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سب سے پہلے فرمایا نماز، جو نماز کی حفاظت کرے، پنجگانہ نماز ادا کرے، خالی جمعے والی کی بات نہیں ہے، یہ جو فرض ہے ہمارے اوپر 5 وقتہ نماز، فرمایا جو اس کی ادائیگی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی نگہبانی کرے، وہ مجھے کہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میری نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہو کر اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور میں نمبر 2 زکوٰۃ، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی گارنٹی میں میرے پاس آ جاتا ہے، اس کی جنت کی گارنٹی میری ہے۔ فرمایا نمبر 3 امانت، کہ امانت میں خیانت نہیں کرے،
امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو 50,000 روپیہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو اسی طرح اس کو واپس لوٹا دیں، صرف یہی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے نا تو اس عہدے کے ساتھ دیانتداری سے چلنا یہ بھی امانت ہے۔ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو تنخواہ لے کر بھی کہتے ہیں جی چلتا نہیں ہے تو چاہ پانی لاؤ، تو یہ امانت ہے۔ امانتوں میں خیانت منصبوں پر بیٹھ کر کر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانت کی گارنٹی دیتا ہے وہ میری جنت کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ اور باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ بات حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے نا ایسے ایسے کہ آپ سے بات کرنے سے پہلے دیکھے یار کوئی ہے تو نہیں، پھر آپ سے بات کرے، فرمایا اس کی بات تیرے پاس امانت ہے۔ یہ اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نا کہ بھائی کوئی اور سن نہ لے، یہ تیرے پاس امانت ہے۔ فرمایا باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ فرمایا تو جو امانتوں کی حفاظت کی گارنٹی دے وہ میری جنت کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ فرمایا نمبر 4 جو شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، حرام کاموں میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری جنت کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ فرمایا نمبر 5 جو پیٹ کی گارنٹی دے، اس میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، وہ جنت کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ نمبر 6 جو زبان کی گارنٹی دے، کہ جس میں ہڈی کوئی نہیں لیکن لگتی ہڈی سے بھی بری ہے۔ کہتے ہیں نا چھری کا تیر تلوار کا گھاؤ تو بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ کہتے ہیں چھری تیر تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبانوں کے نشتر سے جو لگے ہوئے زخم ہے نا وہ نہیں بھرتے۔ بولنے والا تو بول کے چلا جاتا ہے لیکن جو جھیلتا ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ بس اوقات ہم اگلے بندے کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں کیا کی، میں نے تو صرف اتنی سی بات کی، میں نے تو صرف یہی کہا ہے۔ فرمایا یہ جو تیرا صرف ہے نا پتہ نہیں اندر کتنا گہرا گھاؤ کر رہا ہے۔ فرمایا سرکار علیہ السلام نے تم مجھے اس کی گارنٹی دو، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، یہ 6 چیزوں کی گارنٹی آ جائے گی، تمہاری جنت میں جانے کی گارنٹی ملے گی۔ اور یہ کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام، ہماری نہیں، ہمارا تو اپنا پتہ نہیں کیا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ رکھے، ورنہ جس کو سرکار گارنٹی دے دے زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہے نا جب سرکار علیہ السلام آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے، تو کسی نے کہا سرکار آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تو میری آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، ابراہیم کی جدائی میں میرا دل بھی رو رہا۔ اچھا جب گھر تشریف لے کر گئے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بیٹے ہیں یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پتن سے تھے، تو دیکھا تو ماں غم سے بھی ڈال ہے، تو حضور علیہ السلام نے تسلی دینے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ماریہ گھبراؤ نہیں، میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے ابراہیم کو جنت میں حوریں جھولا جھلا رہی، کھڑے زمین پر ہے لیکن عرش کے پار دیکھ رہے ہیں، جنتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حوریں ابراہیم کو جنت میں جھولے جھلا رہی ہے، اور فرمایا ماریا اگر تم چاہتی ہو تو تمہارے دل کی تسکین کے لیے یہ جتنے راستے میں حجابات ہیں یہ میں سارے حجابات ہٹا دیتا ہوں، یہاں کھڑے کرے تمہیں بھی ابراہیم جنت میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی
سے اللہ کی راہ میں زکات دو. اور زکات جو ہے نا رمضان میں بھی سب پر فرض ہوتی ہے. جو بندہ اسلامی مہینے کی جس تاریخ میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اس کا سال اسی دن سے شروع ہو جاتا. مثال کے طور پر آج اگر 20 شعبان المعظم ہے فرض کریں کسی کے پاس آج اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا جو تقریباً 90,000 آج کے ریٹ کے حساب سے بنتی ہے 89,250 تقریباً 90,000. اب یہ اس کی حاجت اصلیہ اس کے قرض سے علیحدہ ہو آج کے دن جو اتنے مال کا مالک ہو گیا اس کا سال شروع ہو گیا. اب یہ 20 شعبان المعظم کو اس کا سال شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 20 شعبان المعظم تک اس کے بعد جتنا نصاب سے زیادہ مال ہوگا سارے کے اوپر زکات ہوگی بشرطے کہ سارا سال نصاب پورا رہے. اگر خرچ ہو گیا کم ہو گیا تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہا لیکن 90 کا 90 لاکھ بن گیا تو اب اس کو 20 لاکھ روپیہ ایک دن پہلے ملا اور اگلے دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا یار یہ 20 لاکھ تو کل آیا ہے اس کی اگلے دن زکات دوں گا. فرمایا نہیں جس دن اس کا سال پورا ہوتا ہے چاہے ایک دن پہلے مال آیا ہو سب کو اکٹھا کر کے جو اماؤنٹ بنے گی اس کا 40واں حصہ جسے 2.5% کہا جاتا ہے اتنی زکات ادا کرنا فرض ہے. جب سال پورا ہو جائے اس وقت زکات کی ادائیگی کیا ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں زکات کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نوید ہے برکتوں کی نوید ہے اللہ کی حفاظت کی نوید ہے اللہ کی طرف سے جنت کی نوید ہے وہاں زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کی بھی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں وہ خیر اللہ کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا نہیں بل وشر اللہ جو مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں فرمایا وہ ان کے لیے بہتر نہیں بل وشر اللہ بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے وہ ان کے لیے خطرناک ہے کیونکہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت والے دن یہی مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور اسی کے ذریعے اسے سزا دی جائے گی. اور حضور علیہ السلام کے حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکات ادا نہیں کی جاتی وہ گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور وہ ڈسے گا. اور یہ کہتے ہیں گنجا سانپ کے وہ اتنی لمبی اس کی عمر ہوتی ہے کہ اس کے بال بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں اور اس کا اتنا زہریلا جو ہے اس کے اندر زہر ہوتا ہے اگر وہ تازہ گھاس پر سانس لے تو گھاس بھی چل جاتی ہے اتنا سخت اس کا زہر ہوتا ہے. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ قیامت والے دن گنجے سانپ کی صورت میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جہنم کا توق بنا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے خزانے بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کی زکات ادا نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم اللہ فرماتا ہے دنیا میں انہیں دردناک عذاب کی خبر سناؤ دنیا میں بتا دو کہ آخرت میں تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے زکات فرض کی ہے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. اور نبی پاک علیہ السلام پر اللہ نے قرآن مجید میں اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم یہ جو اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے نا مال اور زکات نہیں دی جاتی حضور علیہ السلام کا رب یہ فرماتا ہے یہ جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم پھر اس کے ساتھ ان کی پشتیں ان کے پہلو پیٹھے پیشانیاں گرم کر کے دبائی جائیں گی اور پھر یہ کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون چکھو عذاب جو تم یہاں اللہ کے پاس جمع کر کے آئے. اور یہ جب جہنم کی آگ میں سونا چاندی گرم کیا جائے گا نا اس سے داغی جائیں گے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے کے اوپر نہیں رکھا جائے. مثال کے طور پر ہمارا 6 فٹ کا 5 فٹ کا قد ہے اور کسی بندے نے کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی اور سونا چاندی ڈھیروں جمع کر کے رکھا ہے، تو اتنے جسم پر تو سارا مال آ ہی نہیں سکتا. تو پھر اس کا مطلب ہے درہم پر درہم رکھ دیا جائے گا، پیسے پہ پیسہ رکھ دیا جائے گا، بس جسم جتنا ہے بس اتنا دبایا جائے گا. فرمایا نہیں، جتنے مال کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا جسم بھی اتنا بڑا کر دے گا. اور کوئی روپیہ کسی روپے کے اوپر نہیں لگایا جائے گا، اس کے جسموں کو داغا جائے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا. کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو عذاب جو تم یہاں جمع کر کے لائے. اس لیے آج کی ادائیگی یہاں بھی مال کو محفوظ کرتی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے خوش دلی سے دے. دیکھیں اگلے سال اس کی زکوٰۃ میں اللہ اضافہ فرما دے گا، گھٹے گی نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرما دیتا ہے. ورنہ وہ بڑا بے نیاز ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. رات کے تخت نشین صبحوں کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. ہاں، وہ ایک لمحے میں بدل دیتا ہے. بہت سی مثالیں آپ کو اپنے علاقوں میں نظر آئیں، اپنے ارد گرد نظر آئیں، گھروں میں نظر آتی ہے. ایک وقت تھا بڑا عروج تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کا حق ادا نہیں کیا، نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا زوال دیا کہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے. وہ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں. میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے. میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی. سائل آیا، اس نے اللہ کے نام پہ کھانا مانگا. شوہر نے کہا بیوی یہی اٹھا کر جا کر سائل کو دے گا. کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دینا، اور وہ بھی جو بندہ کھا رہا بڑا مشکل کام. وہ حدیث شریف سنائی نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا، وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے نکال کے کرتا. اب اس بندے نے مجاہدہ کیا، سائل کو اٹھا کے بیوی کو کہا کھانا دے آؤ. جب وہ گیا، اس کی بیوی گئی تو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئی. شوہر آیا، اس کو اٹھایا، ہوش دلائی، کہا بیوی تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ جب سائل کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کے میں بے ہوش ہو کے گر گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مانگنے والا کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر تھا. میں پہلے اس کے نکاح میں تھی. اس پر مال و دولت کے انبار اس کے پاس لگے ہوئے تھے، دولت کی ریل پیل تھی. جس طرح تم اور میں آج کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن ہم دونوں بیٹھے تھے، اسی طرح جو ہے وہ دروازے پر سائل آیا، اس نے اسی طرح اللہ کے نام پر سوال کیا، لیکن اس نے اس کو دھتکار دیا، اس کو برا بھلا کہا. اس نے اپنی کمائی پر ناز کیا اور کہا یہ میری کمائی ہے. تو بس وہ سائل کیا لوٹا، اس کا نصیب بھی لوٹ گیا اور وہ بھی منہ پھیر کر چلا گیا. اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، جائیدادیں بک گئی، مکانات ختم ہو گئے، وہ بھی بک گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ مجھے کیا کھلاتا، خود یہ اپنے کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا. اس نے مجھے طلاق دی، پھر میں تیرے نکاح میں آئی. میں اس کی وہ پہلی والی حالت یاد کر کے مجھ پر غشی تاری ہوئی ہے کہ اللہ کس طرح نصیبوں کو بدل دیتا ہے. تو شوہر نے کہا بی بی تجھے میں اس سے بڑی بات نہ کہوں. کہا جی وہ کیا؟ کہا اس دن جو تیرے دروازے پر مانگنے والا سائل آیا تھا وہ میں تھا. وہ سائل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اندر والے کو باہر کر دیا اور باہر والے کو اندر کر دیا. وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر وہ دے سکتا ہے نا تو ایک لمحوں میں وہ لے بھی سکتا ہے. اس لیے فرماتا ہے میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود حرام کو مٹا دیتا ہے، لیکن جو اس کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ اسے بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ عذاب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمانے عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں خشکی و تری میں وہی مال ضائع ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی. جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. اور زکوٰۃ ہمیشہ مستحق کو دی جاتی ہے، غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور مستحقین میں فقیر، مسکین، ابن سبیل، مسافر
ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اگر بغیر سوچے سمجھے مالدار کو دے دی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے غور و فکر کر کے اور جو مستحق ہے اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ پہنچانی چاہیے، لیکن زکوٰۃ سید ذاتوں کو نہیں دی جا سکتی۔ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، جو ہاشمی ہے ان کو زکوٰۃ نہ کوئی غیر سید دے سکتا ہے، نہ سید اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو دے سکتا۔ اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، نہ اولاد کی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جن کی اولاد ہے یعنی نہ اپنے باپ کو دے سکتے ہیں، نہ دادا کو دے سکتے ہیں، نہ دادی کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نہ نانا نہ نانی جو ہماری اصل ہے اور جن کی ہم اصل ہے، جو ہماری آگے اولادیں ہیں، جو سگے رشتے ہیں، کون سے؟ باپ دادا، نانا نانی، اسی طرح اوپر بھی پردادا پردادی، پردانا پردانی، اسی طرح اپنی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں بہن بھائی مستحق ہو تو پہلا حق ان کا بنتا، لیکن شرط کیا ہے؟ مستحق ہونا، اور پھر زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کا مستحق ہونا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوگی جب آپ ادا کر رہے ہیں، اس سے پہلے نیت ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے نیت کو ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کسی کو قرضہ دیا تھا، اب وہ قرضہ دے نہیں رہا یا دے بھی نہیں سکتا، نادار ہو گیا، تو کہتے چل ٹھیک ہے یار واپس نہ کری، میرے تک وہ زکوٰۃ ہو گئی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے وہ نیت شرط ہے، یا جب زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ اب تو مال جا چکا، اب تو وہ ختم بھی ہو گیا کہ اب وہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح سونا چاندی، یہ چاہے بیچنے کے لیے ہو یا نہ ہو، تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جب چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے ہو جائے تو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی، فرض ہو جاتی ہے سال گزرنے کے بعد۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سونا ہے بیوی کے پاس تو زکوٰۃ شوہر نے دینی ہے۔ بھائی اگر عورت مالک ہے اور وہ کہتی ہے یہ میرا ہے، یہ میرے ماں باپ نے دیا ہے، اس کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو مالکہ جو ہے وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت سے کر دے، ادائیگی ہو جائے گی۔ اکثر یہ کہا گیا کہ میرے پاس تو سونا ہی ہے، پیسے تو ہے نہیں، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ تو شریعت نے کہا سونا کاٹ کر دے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، کاٹ کر دو اور اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کیا ایک اور صورت یہ ہے، کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے، 10 گرام چاندی ہے، 20,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، اب نہ سونے کا نصاب پورا، نہ چاندی کا نصاب پورا، نہ جو ہے وہ چاندی کے برابر جو 20,000 ہے اس کا نصاب پورا، تو کیا کریں گے؟ شریعت کہتے ہیں جب مختلف نصاب اکٹھے ہو جائے تو سب کو جمع کیا جائے اور پھر دیکھا جائے گا اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو تینوں کی یا جتنی بھی اشیاء قیمت پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ مال کے نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا کرنا فرض ہے۔ 2 تولے سونا ہے، 2 لاکھ کا تو یہی بن گیا، 2 لاکھ کا یہ بن گیا۔ 10 گرام یا 1 تولہ چاندی ہے، 1800 روپے کی تولہ چاندی وہ بن گئی، 20,000 روپیہ ہے۔ ان سب کو اکٹھا کرے تو تقریباً جب 2.5 لاکھ روپیہ بن گیا تو چاندی جو 52.5 تولے ہے وہ تقریباً 90,000 کی بنتی ہے۔ اب اس بندے کے پاس جو ملکیت ہے وہ 2.5 لاکھ کی ہے، یہ بندہ مال کے نصاب ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، بلکہ جب اس کے پاس نصاب کے اوپر سال گزر جائے یہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح جو پلاٹ لیے ہوتے، پلاٹ لیے کس لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ یار میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں نے یہاں اپنا گھر بنانا ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک یہ نیت ہے یار لیا ہوا ہے، اس کو بیچ کے کسی اور جگہ لیں گے، اب یہ تجارت بن گیا ہے، اس کی جو جس سال میں قیمت ہوگی اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ نیت ہے نا تجارت کے آگے، یار اس کو بیچ کے کہیں اور لو، یہاں تک
جو سال گزرتے جائے گا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ حج کے اوپر کے پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب یہ پیسہ اس نے حکومت کے پاس جمع کروا دیا، اب اس کے پاس نہ رہا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے۔ لیکن جب تک اپنے پاس ہے، گھر کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو ہر سال زکوٰۃ پڑے گی۔ جو پلاٹس ہیں کہ جو بیچنے کی نیت سے ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جتنا مال تجارت ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر باقی مال کو قلعے میں محفوظ کر لو۔ جب مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تھوڑا سا نکل جاتا ہے، باقی ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا، پھر وہ چوری نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ بیماروں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ دے لو، مصیبتوں سے نجات چاہنی ہے اللہ کی حضور رو رو کے دعا مانگو، اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادائیگی کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔